سورہ البقرہ کی آیت نمبر 172 تک گزشتہ درس میں ہم نے ترجمہ کیا تھا۔ پیچھے اس چیز کا بیان ہوا کہ کچھ چیزیں مشرکین نے اپنے طور پر حرام قرار دے رکھی تھی اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے کہنے سے کوئی چیز نہ حرام ہوتی ہے نہ حلال ہوتی ہے۔ حرام اور حلال کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس نے اپنے محبوب کو یہ اختیار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو حرام قرار دے وہ حرام ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار فرمائی گئی وہ مباح ہیں، جائز ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو منع فرمایا وہ چیزیں حرام ہیں۔ کفار نے اپنے پاس سے اپنے بنائے ہوئے اصولوں سے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور پھر ان چیزوں کا بیان فرمایا جو حرام ہیں۔ تو ارشاد فرمایا انما حرم علیکم، بے شک اس نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حرام کیا المیتۃ، مردار، یعنی وہ جانور جو ویسے تو حلال ہے اور پاک ہے، اس کا گوشت کھانا جائز ہے، لیکن جب وہ خود طبی موت مر جائے تو اب اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ یعنی حلال جانور کو بھی شرعی طریقے سے ذبح کیا جانا ضروری ہے۔ اگر وہ شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، یا یعنی جس طرح کفار جانور کو کاٹ دیتے ہیں، یعنی اس کو کوئی مسلمان اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تب اس کا گوشت کھانا جائز ہوگا۔ بصورت دیگر یعنی خود بخود مر جائے، یا کوئی کافر اس کو چاہے وہ شرعی طریقے سے ذبح کرے یا مسلمان ذبح کرے، لیکن وہ دانستہ جان بوجھ کر اس پہ اللہ کا نام نہ لے، بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہے، تو ان صورتوں میں اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ کافروں کا ایک بہت بڑا اعتراض تھا کہ جس کو تم خود مارتے ہو اس کو تو کھا لیتے ہو، اور جس کو اللہ مار دے اس کو نہیں کھاتے۔ یعنی جو خود بخود مر گیا، کہتے تھے اللہ نے اس کو مار دیا، اس کو نہیں کھاتے، جس کو خود مارتے ہو ذبح کرتے اس کو کھا لیتے۔ اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ موت تو سب کی اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے، چھری سے آئے یا بغیر چھری کے آئے، اللہ کے حکم سے ہی موت آتی ہے، لیکن اصل چیز حکم خداوندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اس کو اللہ کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے ذبح کیا جائے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ اس میں حکمت ہے، اور یہ چیز جو ہے دنیا کو سمجھ آ جاتی ہے اور آ جائے گی، لیکن اس میں وقت لگے گا بہت سا۔ اب دیکھیے جس طرح یہاں پہ قانون بن گیا ہے کہ پہلے جانور کو بے ہوش کیا جائے، بے ہوش کرنے کے بعد پھر اس کو ذبح کیا جائے۔ اب بے ہوش کس طرح کیا جائے بھائی؟
اس کو بجلی کا کرنٹ لگا کے اس کو بے ہوش کر دیا جائے. کیوں بھائی؟ ویسے جانور کو جب تم ذبح کرتے ہو تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو اب مطلب ہے کہ انسان کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے نا، کہ اسی انسان کو کرنٹ لگایا جائے تو اس کو پوچھا بھائی تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اب کرنٹ لگاؤ اس کو پہلے، یا گرم پانی میں اس کو پھینک دو، یا کسی طریقے سے جس طریقے سے بھی اس کو بے ہوش کیا جاتا ہے، یا گیس دی جائے، جس طریقے سے بھی اس کو بے ہوش کیا جاتا ہے، کیا اس میں تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ چھری پھیرنے میں تو تکلیف ہے جی، جانور کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور دیرن بسخرمن جو ہے وہ محکمہ ہے وہ کہتا نہیں بھائی اس طرح ذبح نہ کرو، دیکھو یہ تڑپ رہا ہے کتنی اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو پہلے اس کو کرنٹ لگا لو. تو کرنٹ لگانے سے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، یا گیس سے اس کو بے ہوش کرنے سے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، یا اس کے سر پہ تھوڑا مارو بے ہوش ہو جائے، اس سے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تو یہ عجیب بات ہے کہ کسی جانور نے اس کو آ کے بتایا بھائی مجھے بغیر بے ہوش کیے ذبح کیا تو مجھے تو بڑی تکلیف ہوئی، اگر پہلے مجھے بجلی کا کرنٹ لگا لیتے تو پھر مجھے تکلیف نہ ہوتی. یہ یاد رکھیں کہ حکمت ہے، اسلام نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، چاہے دنیا جتنی بھاگ لے جتنی دوڑ لے بالآخر اسی پہ آئے گی، اور خود یہ لوگ خود تحقیق کریں گے، تحقیق کرنے کے بعد خود تسلیم کریں گے کہ ہاں یہی درست ہے. اب دیکھیے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کی جب رگیں کٹتی ہیں اس کا خون بہتا ہے. اب جب خون نکل جاتا ہے تو وہ گوشت انسانی صحت کے لیے مفید ہے. خود بخود اگر جانور مرتا ہے تو وہ گوشت خون کے اندر رہتا ہے، اور وہ گوشت انسان کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے. اب اگر جانور کو پہلے بے ہوش کر لیا جائے، جب اس کو ذبح کیا جائے گا تو وہ بیچارہ آدھا تو پہلے ہی مرا ہوا ہوگا، اب وہ تڑپے گا نہیں، خون پورا نہیں نکلے گا. جب خون پورا نہیں نکلے گا، اندر رہے گا گوشت کے اندر، تو پھر وہ نقصان دہ ہوگا. اور یاد رکھیں یہی چیز جو ہے نا، خود یہ لوگ تحقیق کریں گے اور خود تسلیم کریں گے کہ ہاں وہ طریقہ درست ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ بعد از خرابی بسیار، بہت زیادہ نقصان ہونے کے بعد جب یہ دیکھیں گے اس چیز کے نقصانات کتنے ہیں، اس طرح کا گوشت کھانے سے کتنا نقصان ہو رہا ہے، کتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں، پھر خود تحقیق کریں گے اور خود تسلیم کریں گے کہ ہاں وہ یہ طریقہ ٹھیک ہے. کہ اسلام نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، جب رگیں کٹتی ہیں تو خون نکل جاتا ہے تو وہ گوشت انسان کے لیے نقصان. اور جب جانور تڑپتا ہے تو اس سے باقی ماندہ خون بھی اسے نکل جاتا ہے، اور وہ خالص گوشت جو ہے وہ انسان کے لیے، انسانی صحت کے لیے درست ہے. اگر اس کے اندر خون رہ جائے یا جس طرح وہ خود بخود مرتا ہے تو وہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. جس طرح دیکھیے اب یہ بہت سی چیزیں، جس طرح شراب ہے، اب اس کو ایک کلچر قرار دے رکھا ہے اور ایک بہت بڑا مافیا ہے، بہت بڑا بزنس ہے، لیکن اس کے باوجود اب مختلف طریقوں سے روکتے ہوئے بچوں کو نہ فروخت کیا جائے، یہ نہ کیا جائے، وہ پہ نہ کیا جائے، گاڑی نہ چلائی جائے، ایسے ایسے. لیکن دوسری طرف اب اس کو روک بھی نہیں سکتے کہ ایک کلچر بنا ہوا ہے اور ایک بہت بڑی بزنس ہے، وہ لوگ رکاوٹ بنے ہوئے. اسی طرح اب یہ سگریٹ ہے، اس کے نقصانات جانتے ہیں لیکن اس کو یعنی مختلف طریقوں سے روکتے بھی ہیں، لیکن کھلا کھلا اس کو نہیں منع کرتے بھئی اس کے نقصانات تو ہیں، لیکن اب یہ ایک بہت بڑا بزنس ہے، وہ لوگ رکاوٹ ہیں. اور یہ لیکن یہ چیزیں جو ہیں، اسی طرح یہ بھی ہے کہ جانور کو جو اسلامی طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے، اس میں حکمت یہی ہے کہ جب وہ خون اس کا مکمل نکل جاتا ہے تو وہ انسانی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے. اگر اس کے اندر خون رہ جائے گا، یعنی خود بخود مر جائے، یعنی یا اس کو پہلے بے ہوش کر کے ذبح کیا جائے، تو اب ذبح تو ہو جائے گا جب زندہ اس کو ذبح کیا گیا، لیکن وہ اس طرح یعنی انسان کی صحت کے لیے درست نہیں ہوگا. تو یہ جو اسلام نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ عین حکمت اور فطرت کے مطابق ہے،
چاہے وہ دنیا کو فوراً سمجھ آ جائے یا دیر سے سمجھ آئے، بالآخر درست وہی ہے جو اللہ رسول کا حکم ہے، اور اللہ رسول کا حکم عین حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اب یہ انسانی سوچ ہے بھئی اگر اس کو ویسے ذبح کریں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور پہلے بجلی کا کرنٹ لگا لیا جائے تو پھر تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ یہ یعنی انسان کی سوچ ہے، اور انسان کی سوچ بدلتی رہتی ہے۔ کل کوئی اور آئے گا، وہ کوئی اور طریقہ بتا دے گا، کوئی کہتا ہے بجلی کا کرنٹ لگاؤ پھر اس کو تکلیف نہیں ہوگی، کوئی کہتا ہے پہلے گیس سے اس کو بے ہوش کرو پھر اس کو تکلیف نہیں ہوگی، کوئی کہتا ہے اس کے سر پہ تھوڑا مارو اور بے ہوش ہو جائے پھر وہ اس کو تو ان چیزوں سے تکلیف نہیں ہوتی جو اس کو بجلی کا کرنٹ لگایا جائے یا گیس دیا جا رہا ہے یا اس کو سر پہ تھوڑا لگایا جا رہا ہے۔ تو یہ انسان کی سوچ ہے، اور انسان جب نیا انسان آتا ہے ہر قیامت عمارت نو ساخت، جو بھی آتا ہے وہ نئی عمارت بناتا ہے، وہ پہلی کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک ہے، اپنی اپنی انسان کی سوچ ہوتی ہے۔ تو ایک ہے انسان کی سوچ اور ایک ہے اللہ رسول کا حکم۔ تو درست وہی ہے جو اللہ رسول کا حکم ہے، چاہے انسان کچھ بھی کر لے، کتنا سمجھدار کتنا ہوشیار چلاک بن جائے، بالآخر اسی پہ پہنچے گا جو اللہ رسول کا حکم ہے، چاہے وہ جلدی اس کو سمجھ آ جائے یا دیر سے سمجھ آئے۔ تو مردار یہ اسلام نے جو حرام کیا ہے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ مردار کا گوشت کھانا، چاہے وہ حلال جانور ہی ہے، اس کا گوشت کھانا وہ انسان کی صحت کے لیے یعنی مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ اسی طرح جن جانوروں کو اسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب نے حرام کیا ہے، وہ بھی صرف یہی وجہ ہے کہ ان کا گوشت انسان کے لیے نقصان دہ ہے، چاہے وہ دنیا کو جلدی سمجھ آ جائے یا دیر سے سمجھ آئے، سمجھ بہرحال اس کی آ جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتہ، بے شک اس نے تو تمہارے لیے حرام کیا ہے مردار، یعنی پہلے وہ جانوروں کا ذکر ہوا کہ جن کو کافروں نے اپنے طور پر حرام کیا تھا اپنے بنائے ہوئے اصولوں سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے کہنے سے کوئی حرام نہیں ہوتا، حرام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا اور اس میں اس کی حکمتیں، اس نے تم پر مردار حرام کیا، والدم اور خون، بہتا ہوا خون جو ہے وہ حرام ہے، چاہے انسان کا ہو جانور کا ہو، اور وہ ناپاک ہے، یعنی خون ناپاک ہے، خون اگر کپڑے کو لگ جائے تو اس کا دھونا ضروری ہے۔ اب کپڑے پہ جسم پہ یہ نجاست، چاہے خون ہو پیشاب ہو کوئی بھی نجاست ہو، اس کی ایک حد ہوتی ہے، بالکل تھوڑا سا جو ہے اس سے تو بچنا چونکہ ناممکن ہے تو اس لیے یہ معاف ہوتا ہے، اس کی حد جو مقرر کی گئی ہے 1 درہم کے برابر، درہم یوں کہہ لیجیے کہ جس طرح آج کل تقریباً 2 ایرو کا سکہ ہوتا ہے، اتنی مقدار میں 1 ہتھیلی کے برابر، اگر اس سے کم ہے نجاست لگی ہوئی ہے جسم پہ یا کپڑے پہ تو وہ اتنا معاف ہے، یعنی اس صورت میں اس کپڑے سے اگر نماز پڑھی ہے تو درست ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر اس کا دھونا ضروری ہے۔ تو خون باہر صورت وہ ہر صورت میں حرام اور نجس ہے، اس کا پینا اور اسی طرح یعنی اس کا استعمال۔ اب دیکھیے موجودہ دور میں بعض اوقات انسان کو دوسرے کے خون کی ضرورت پڑتی ہے، اب اس صورت میں بھی جب بھی کوئی نیا مسئلہ آتا ہے، پہلے تو یہ چیز نہیں ہوتی تھی کہ ایک انسان کا خون دوسرے میں منتقل کیا جائے، اس کا کوئی نہیں ہوتا، لیکن موجودہ دور میں میڈیکل سائنس کے ذریعے یہ چیز ممکن ہو گئی ہے کہ ایک انسان کا خون دوسرے کو لگایا جاتا ہے اور اس سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ تو جب بھی کوئی نیا مسئلہ آتا ہے تو اس میں پھر اختلاف جو ہے ایک فطری بات ہے کہ یہ فطرتاً انسان کی سوچ ہے، انسان اپنے اپنے خیال کے مطابق سوچتا ہے تو پھر اس میں اختلاف بھی ہوتا ہے۔ اب یہ جو خون ایک ہے کہ یہ درست نہیں ہے، کسی بھی صورت میں وہ اس کو جائز قرار نہیں دیتے، لیکن جو محتاط ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ضرورتاً
اضطراری صورت میں انتہائی ضرورت کے موقع پہ انتقال خون یعنی ایک انسان کا خون دوسرے کو لگانا اس کی اجازت ہے، اور اضطرار یہی ہے کہ اس میں یا تو اس کی جان کو خدشہ ہو کہ مثلا کوئی حادثہ پیش آ گیا یا کوئی آپریشن ہے، کسی صورت میں یعنی اس کا خون بہت زیادہ نکل جاتا ہے اور اب اس کو دوسرے کے خون کی ضرورت ہوتی ہے، اگر اس کو خون نہیں لگایا جائے گا تو اس کی جان کو خطرہ ہے، یا یعنی مرض کا خطرہ ہے، مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہے، مرض کے طول لمبے ہونے کا خطرہ ہے، تو یہ صورتیں اضطرار کی ہیں، مجبوری کی ہیں، ان صورتوں میں دوسرے کا خون جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب جو منع کرتے ہیں یعنی وہ بھی نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس بنا پہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو خون کی حرمت قطعی ہے، اللہ تعالیٰ نے قطعاً، اور یہ قرآن پاک میں 4 مقام پہ اس مضمون کو بیان کیا گیا، میں انشاءاللہ ابھی اس کو قرآن پاک کے 4 مقامات سے اس کو بیان کروں گا۔ تو خون کی حرمت قطعی ہے، اب ایک انسان کا خون دوسرے کو جب لگایا جائے گا تو کیا یقیناً اس کی جان بچ جائے گی؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے، یا اس کی بیماری دور ہو جائے گی، یا اس کی بیماری لمبی نہیں ہوگی، یا اس کی بیماری نہیں بڑھے گی، یہ کوئی قطعی چیز نہیں ہے۔ تو خون کا حرام ہونا قطعی ہے، لیکن اس سے فائدہ ہونا ظنی ہے، ہو سکتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی اس سے فائدہ ہو جائے گا، لیکن کوئی یقینی نہیں ہے، کوئی کنفرم نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک طرف تو خیال ہے کہ ممکن ہے یہ ہو جائے، ہو سکتا ہے ایسے ہو جائے، لیکن دوسری طرف ایک حرام چیز ہے، تو اس سے پھر کیسے، یعنی ایک طرف قطعاً حرام ہے خون اور پھر اس سے آگے ظنی، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جنہوں نے اجازت دی ہے انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ڈاکٹر جب کہہ رہے ہیں، تجربہ کار ہیں اور ان کا تجربہ کہہ رہا ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا، تو اس صورت میں یعنی ظنی چیز جو ہے اس سے بھی یعنی یہ کیا جا سکتا ہے۔ مثلا دیکھیے اس کی مثال آگے پھر انہوں نے یہ پیش کی کہ رمضان شریف کا روزہ جو ہے وہ فرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا۔ آگے فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو اب وہ روزہ نہ رکھے۔ اب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی اس کی بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے یا بیماری لمبے ہونے کا خطرہ ہے، تو اس صورتوں میں بھی اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اب اس میں بھی ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بھائی روزہ رکھو، اور بیماری کا بڑھنا یہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ بڑھی ہے کہ نہیں بڑھی ہے، یا زیادہ دیر سے ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن ان صورتوں میں بھی اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ یعنی ایک طرف قطعی چیز ہے، دوسری طرف ظنی ہے، لیکن اس ظنی کی وجہ سے ہم نے قطعی کو چھوڑ دیا، بھائی روزہ فرض ہے رمضان شریف کا، لیکن اس کو آپ مؤخر کر سکتے ہیں، بعد میں رکھ سکتے ہیں کہ بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے یا لمبا ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اسی طرح ایک طرف خون حرام قطعی ہے، لیکن جب اس کا فائدہ ظنی ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوگا، اس کو ضرورت ہے، کئی صورتیں اس کی ہوتی ہیں، بعض اوقات یعنی آپریشن کی وجہ سے یا کسی حادثے کی وجہ سے بہت زیادہ خون بہہ جاتا ہے، اب اس کو ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ بعض اوقات جس طرح خون بنتا نہیں ہے اور ہر مہینے خون لگانا پڑتا ہے، تو یہ ساری صورتیں ہیں کہ ان صورتوں میں مجبوراً پھر ایک انسان کا خون دوسرے کو منتقل کیا جاتا ہے۔ تو یہ یعنی اضطراری صورتیں ہیں، مجبوری کی صورتیں ہیں، ورنہ یعنی عام حالات میں بغیر مجبوری کے خون جو ہے
اس کو استعمال نہیں کر سکتے، ایک انسان کا دوسرے کو نہیں لگا سکتے کہ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ لیکن بہرحال جب ضرورت ہے، مجبوری ہے، تو اضطرار کی صورت میں ایک آدمی کا خون دوسرے کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتہ، تم پر مردار حرام کیا گیا، کہ وہ جانور جس کا گوشت کھانا تمہارے لیے جائز ہے، لیکن جب وہ خود بخود تبھی موت مار گیا، اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، تو اس کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ خون جو ہے اس کو حرام کیا۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت، یعنی اس کو، یہ جو جانور ہے اس کا باہر صورت ہر چیز جو ہے وہ اس کا، باقی جانور جو ہیں حرام جانور بھی ہیں، لیکن ان کا چمڑا جو ہے اس کو رنگ کرنے کے بعد یا اس کو خشک کرنے کے بعد اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ کسی صورت میں استعمال کی جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر جانور ذبح نہیں ہوا ہے تبھی موت مر گیا ہے تو اس کا چمڑا بھی رنگ کرنے کے بعد یا دھوپ میں سکھانے کے بعد اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن خنزیر کا گوشت، اس کی ہر چیز، اس کا چمڑا، اس کے بال، اس کی ہڈیاں، کوئی بھی چیز جو ہے اس کے نفع حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا، جس طرح کفار و مشرکین بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے اور ان کا نام لیتے تھے ذبح کرتے وقت، تو وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ یعنی وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا۔ تو اب جب جانور ہے، گائے ہے، بکری ہے، کوئی مرغی ہے، کوئی بھی جانور، اس کو ذبح تو اسلامی طریقے سے کیا گیا، چاہے مسلمان ہی ہو، کلمہ پڑھنے والا ہی ہو، لیکن جب اللہ کا نام نہیں لیا بلکہ غیر اللہ کا نام لیا ذبح کرتے وقت، تو اب وہ جانور حرام ہوگا۔ باقی ساری چیزیں پائی گئی لیکن اللہ کا نام نہیں لیا گیا، بتوں کا یا غیر اللہ کا نام لیا گیا، تو اب وہ جانور حرام ہو جائے گا، اس کا گوشت کھانا جائز نہیں۔ اب یہ چیز تھوڑی سی قابل غور ہے، اس لیے اس پہ علماء نے بحث کی ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کی تشریح میں وما اہل بہ لغیر اللہ، اس کا ترجمہ کیا وہ جانور بلند کیا گیا ہو جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام۔ یہ ترجمہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور وہ جانور جس پر بلند کیا گیا ہو ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام۔ فرماتے ہیں میں نے اس ترجمہ میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فارسی ترجمہ کا اتباع کیا۔ یہ بزرگ گزرے ہیں 300-400 سال پہلے، تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے فارسی میں ترجمہ کیا، اور فارسی سے بعد پھر اردو میں ترجمے ہوئے۔ تو سب سے پہلے جو اگر بر صغیر میں کوئی ترجمہ ہوا ہے قرآن پاک کا تو وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی فارسی میں۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں قرآن کریم میں یہ آیت 4 بار آئی ہے، اور ہر جگہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے یہی ترجمہ کیا۔ اب یہ دیکھیں، ایک تو یہ مقام ہے، یہ جو سورہ البقرہ کا ہے، اس کے بعد 6 سپارے میں یہی چیز جو ہے بیان کی گئی ہے۔ سورہ المائدہ کا شروع پہلا رکوع ہے، حرمت علیکم المیتہ، حرام کیا گیا تم پر مردار، والدم، خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا، والمنخنقہ، اب یہ آگے مردار کی
مختلف صورتیں بیان کی، منخنقہ والموقوذہ، دم گھٹنے سے جو مر گیا، اور گرا اوپر سے، کوئی جانور پہاڑ سے گرا اور پھر مر گیا، کسی دوسرے نتیحہ جس کو کسی نے سینگ مارا اور اس طرح وہ مر گیا، وما اکل السبع، یا درندے نے اس کو کھا لیا، اس طرح وہ مر گیا، الا ما زکیتم، ہاں جس کو تم نے ذبح کر لیا، یعنی ان صورتوں میں جانور بلندی سے گرا لیکن وہ زندہ ہے، زندہ صورت میں اس کو ذبح کر لیا گیا، یا کسی دوسرے جانور نے اس کو مارا، ابھی وہ زندہ ہے اور زندہ کو ذبح کر لیا گیا، جب زندہ کو ذبح کر لیا گیا تو اب اس کا کھانا جائز۔ اسی طرح درندے نے کسی جانور کو مارا اور اس میں سے کچھ کھا بھی لیا لیکن اس کی جان ابھی زندہ ہے اور زندہ صورت میں انسان نے اس کو پا لیا، اس کو ذبح کر لیا، تو اس صورت میں بھی وہ جائز ہے۔ تو یہ صورتیں تھیں، یعنی زندہ جانور اس کو پایا اور ذبح کر لیا تو اس صورت میں کھا سکتے ہیں، لیکن جب وہ مر گیا چاہے کسی بھی صورت میں ہو، دم گھٹنے سے مر جائے، اوپر سے گرنے سے مر جائے، دوسرے جانور کے مارنے سے مر جائے، یا درندہ کھا جائے، تو جب مر گیا تو اب اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، جو بتوں کے اوپر جا کے ذبح کرتے تھے، ان کی یعنی جس طرح اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا جاتا ہے وہ بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے، تو یہ صورتیں جو ہیں اس صورت میں اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ تیسرا جو ہے وہ 8ویں سپارے میں یہی آئے گا۔ ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، کیونکہ وہاں بھی یہی ہے کہ کافروں نے اپنے طور پر اپنے بنائے ہوئے اصولوں سے کچھ جانوروں کو حرام قرار دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے حرام کرنے سے، تمہارے کہنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی، محبوب فرما دو کہ جو مجھ پر وحی کی گئی اس میں تو میں نہیں پاتا کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام، الا مگر آگے پھر یہ 4 چیزیں بیان ہوئی، این یکون میتن، کہ مردار ہو، کوئی حلال جانور ہو لیکن خود بخود تبھی موت مر جائے، او دمم مسفوحا، یا بہتا ہوا خون، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت، فإنہ رجس، بے شک وہ رجس ہے۔ اس سے علماء نے کہا کہ اس کی کوئی بھی چیز استعمال نہیں ہو سکتی، یعنی اس کا گوشت، اس کا چمڑا، اس کے بال، اس کی ہڈیاں، کوئی بھی چیز استعمال نہیں ہو سکتی۔ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، آگے پھر یہ کہ وہ جانور جس کو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا، آگے پھر 14ویں سپارے میں یہی آیت ہے، 14ویں سپارے کے آخر میں تو یہ 4 مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا۔ یہاں بھی یہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں 4 مقامات پہ یہ آیت آئی ہے، اور ہر جگہ پہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا یہی ترجمہ کیا ہے فارسی میں۔ وقت ذبح کی قید کو ہمیشہ ملحوظ رکھا ہے، اور یہ کہا کہ وہ آنچ آواز بلند کردہ شود در ذبح ویر بغیر خدا، اور آگے فرماتے ہیں تمام مفسرین کرام نے اس آیت کا یہی مفہوم بیان کیا ہے۔ آگے پھر امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبارت جو ہے وہ نقل کی ہے
والے اختلاف بین المسلمین ان المراد به الذبیحۃ اذا اہل بها لغیر اللہ عند الذبح، یعنی سب مسلمان، اچھا ولا خلاف، سب مسلمانوں میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب اس پہ متفق ہیں کہ اس سے مراد وہ جانور ہے، وہ ذبیح ہے جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ آگے پھر تفسیروں کے نام لکھے ہیں، قرطبی، مظہری، بیضاوی، روح المعانی، ابن کثیر کبیر، یعنی بڑی بڑی تمام تفسیریں، سب میں یہی اس کا معنی کیا گیا ہے۔ اب اس کی ضرورت کیا ہے اتنی زیادہ تفصیل اور اس طرح اس کو بیان کرنے کی؟ وجہ یہ ہے، فرماتے ہیں بعض لوگ ان چیزوں کو بھی حرام کہہ دیتے ہیں جن پر کسی ولی یا نبی کا نام لے دیا جائے، خواہ ذبح کے وقت اللہ کے نام سے ہی ذبح کیا جائے، کیونکہ اس طرح مشرکین کے مشرکانہ عمل سے تشبیہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے بتوں کے نام پر اپنے بتوں کے نام لے دیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں لیکن اگر نظر انصاف سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کے اس عمل کو مشرکین کے عمل سے ظاہری یا باطنی، سوری یا معنوی کسی قسم کی مشابہت نہیں ہے۔ اب وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ یہ غوث پاک کا بکرا ہے، یعنی غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے اس کو ذبح کریں گے، یا 11ویں شریف کو اس کو ذبح کریں گے، یا یہ داتا صاحب کا بکرا ہے جی، وہاں اس کو ذبح کر کے فقیروں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو کھلایا جائے گا، یا کسی بھی بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے کہا جائے۔ تو اب بعض لوگ فوراً کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے جی، یہ حرام ہو گیا۔ جب کہا یہ داتا صاحب کا بکرا ہے، صرف نام آ گیا، اب اس کو جس طرح بھی ذبح کرو وہ حرام ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ بت جس طرح وہ کافر کہتے تھے کہ یہ لات کے نام پہ، یہ عزا کے نام پہ ذبح کی۔ تو اب فرماتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں میں فرق ہے، یعنی کسی طرح بھی ان کی آپس میں مشابہت نہیں ہے، نہ ظاہری، نہ باطنی، نہ سوری، نہ معنوی، کسی قسم کی مشابہت نہیں۔ کفار جب ایسے جانور کو ذبح کرتے تھے تو اپنے بتوں کا نام لے کر اس کے گلے پہ چھری پھیرتے، وہ کہتے بے اسم اللات والعزا، لات اور عزا کے جس طرح ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ اللہ اکبر، وہ بے اسم اللات کہتے تھے، بے اسم العزا، یعنی بتوں کا نام لے کر ذبح کرتے تھے۔ تو جانور جو حرام ہوتا ہے وہ ذبح کے وقت اس غیر اللہ کا، بتوں کا نام لینے کی وجہ سے وہ حرام ہوتا ہے، صرف کسی کا نام لے دینے سے وہ، یعنی یہ داتا صاحب کا بکرا ہے یا غوث پاک کا بکرا ہے، اس وجہ سے وہ حرام نہیں ہو جاتا۔ اب اگر صرف یہی کہا جائے کہ کسی کا نام آنے سے وہ حرام ہو جاتا ہے، تو جب کوئی کہے بھئی یہ میرے بیٹے کا ہے تو وہ بھی غیر اللہ، کسی نے کہا میں نے یہ پوتے کو دے دی، یہ اس کا ہے، غیر اللہ کا نام آ گیا۔ تو جب کسی کا غیر اللہ کا نام آیا تو حرام۔ حالانکہ دیکھیے کافروں نے بتوں کے نام پہ جو جانور چھوڑے ہوئے ہیں، اگر اس جانور کو بھی اللہ کا نام لے کر کوئی آدمی ذبح کرتا ہے، کوئی اونٹ اس نے بتوں کے نام پہ چھوڑا ہوا ہے، بھائی اس سے اپنا فائدہ اٹھانا ہے، نہ اس کا دودھ پینا ہے، نہ اس پہ سواری کرنی ہے، لیکن اگر جانور وہ مسلمان، یعنی اس کے لیے وہ حلال ہو، اس کی ملکیت بنا جائے، یا وہ اس کو خرید لے اور اس کو وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے، چھوڑا ہوا ان کے بتوں کے نام پہ، لیکن جب مسلمان اس کو لے کر اللہ کے نام پر ذبح کرے تو اس کا کھانا جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ کافروں نے اس کو بتوں کے نام پہ چھوڑا ہوا تھا، لیکن مسلمان اس کی ملکیت میں آ گیا، اس نے اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا، تو اب وہ جانور جب حرام نہیں ہے تو یہ تو صرف نام آیا، یعنی مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ ان کے ایصال ثواب کے لیے ہے، غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے، یا فلاں بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ تو اب اس صورت میں یعنی صرف یہ، لیکن اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے، مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کا ایصال ثواب کیا جائے گا، غوث پاک کا ہو یا داتا صاحب کا ہو یا ابا جی کا ہو یا دادا جی کا ہو، کسی کے ایصال ثواب کے لیے ان کا ہے جی، تو مقصد صرف یہی ہے ان کا ایصال ثواب کے لیے اس کو ذبح کر کے کھلایا جائے۔
تو فرماتے ہیں کہ کافر تو وہ باسم اللات والعزیٰ کہا کرتے تھے، اور مسلمان ذبح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے سوا کسی کا نام لینا گوارا ہی نہیں کرتے، اس لیے ظاہری مشابہت بھی نہ ہوئی۔ نیز کافر ان جانوروں کو ذبح کرتے وقت تو ان بتوں کی عبادت کی نیت سے ان کی جان طرف کرتے تھے، یعنی بتوں کی عبادت یا ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے، کسی کو ثواب پہنچانا مقصود ان کا نہیں ہوتا تھا۔ اور مسلمان کسی غیر خدا کی عبادت کی نیت سے یا کسی کی خاطر ان کی جان طرف نہیں کرتے، بلکہ ان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ اس جانور کو اللہ کے نام سے ذبح کرنے کے بعد یا یہ کھانا پکانے کے بعد فقراء اور عام مسلمان کھائیں گے، اور اس کا جو ثواب ہوگا وہ فلاں صاحب کی روح کو پہنچے گا۔ مقصد تو صرف یہی ہوتا ہے نا، جانور ذبح کیا جائے یا کھانا پکایا جائے، مثلا کسی نے دیگ پکائی ہے جی غوث پاک کے لیے، تو مقصد کیا ہے کہ اس کو کھائیں گے، دوست احباب رشتہ دار غریب فقیر سب کھائیں گے، اور اس کا ثواب بزرگوں کو یا کوئی اپنے باپ دادا کو کسی کو پہنچایا جائے گا۔ واضح ہو گیا کہ مسلمانوں کے عمل اور مشرکین کے طریقہ میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ ہاں اگر کوئی ذبح کرتے وقت بھی غیر خدا کا نام لے یا کسی غیر خدا کی عبادت کے لیے یا کسی جانور کی جان تلف کرے تو اس چیز کو حرام ہونا اور اس کو ایسا کرنے والے کو مشرک و مرتد ہونے میں کوئی یعنی شک نہیں ہے کہ جو ذبح کرتے وقت اللہ کی عبادت نہیں غیر اللہ کی عبادت، چاہے کوئی بزرگ ہی ہو، اس کی عبادت کی نیت کر رہا ہے یا اس کا نام لے کر ذبح کر رہا ہے، تو اب وہ چیز حرام ہوگی اور ایسا کرنے والا بھی مشرک اور مرتد ہوگا۔ اور فرماتے ہیں اگر مقصد صرف ایصال ثواب ہے، جیسے ہر کلمہ گو کا مقصد ہوا کرتا ہے، تو اس کو طرح طرح کی تعویلات سے حرام کہنا اور مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ دیتے چلے جانا کسی عالم کو زیب نہیں دیتا۔ باقی آگے فرمایا سورہ نحل میں اس کی مزید تفصیل۔ تو مقصد یہ ہے کہ صرف یہ کہنے سے کہ یہ فلاں بزرگ کا بکرا ہے، یہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کے ایصال ثواب کے لیے، کوئی کھانا پکایا دیگ پکائی ہے فلاں بزرگ کی، تو مقصد یہی ہے کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے ہے، یعنی اس پہ قرآن پاک پڑھا جائے، دعا کی جائے، یا اگر نہ بھی پڑھا جائے صرف ان کے ایصال ثواب کے لیے تقسیم کر دیا جائے، تو بہرحال ان کو جن کے لیے ایصال ثواب کیا ان کو ثواب پہنچے گا، نیک نیتی سے جب کیا جا رہا ہے کرنے والے کو بھی ثواب ہوگا۔ تو یہ جو حرام کیا گیا اس کا یعنی تمام شروع سے تمام مفسرین تمام بزرگوں نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، جس جانور کو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، جس طرح مشرک جو ہے وہ اپنے بتوں کا نام لے کر بسم اللہ، لات ان کے ایک بت کا نام تھا، عزا ان کے بت کا نام تھا، تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ، بسم اللہ اللہ اکبر، تو وہ بسم اللہ بسم العزا کہتے تھے۔ تو اس وجہ سے جب کسی جانور کو چاہے وہ حلال جانور ہو اور اس کو اسی طریقے سے ذبح کیا جائے جس طرح مسلمان ذبح کرتے ہیں، چاہے کوئی کلمہ پڑھنے والا ہی ذبح کر رہا ہے، ساری باقی چیزیں پائی جاتی ہیں لیکن اللہ کا نام نہیں لیا گیا بلکہ غیر اللہ کا نام لیا گیا، تو وہ اس صورت میں یعنی جانور حرام ہوگا، اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ ساری چیزیں پائی جائیں اور مسلمان کوئی جان بوجھ کر وہ اللہ کا نام نہ لے، بسم اللہ نہ کہے، تو اب وہ بھی جانور حرام ہوگا، دانستہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے۔ جس طرح اب عموماً جو ذبح کرتے ہیں زیادہ، تو ادھر بات اور کہیں اور ہو رہی ہے اور ذبح اس کو کر رہے، تو اب چھری تو پھیری جا رہی ہے، لیکن جان بوجھ کر جب چھوڑ دیا ہے نام، تو اس صورت میں بھی وہ جانور حرام ہوگا، اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا۔ مسلمان بھی وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے۔ اب اس میں پھر آ جائے گا، جس طرح میں نے کہا کہ کوئی بھی جب نئی چیز آتی ہے تو اس میں پھر اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اب پہلے تو
چھری سے انسان ذبح کرتا تھا ایک ایک جانور کو۔ اب موجودہ دور میں مشینری آ گئی، مشین کے ساتھ ذبح کیا جا رہا۔ تو اب اس میں بھی اختلاف ہے، ہمارے بعض بزرگوں نے یعنی اس میں ان کی نیک نیتی کا اشارہ کرتے ہیں، یعنی اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا بھائی مشین سے ذبح نہیں کر سکتے، اس صورت میں انسان نہیں ذبح کر رہا، مشین ذبح کر رہی ہے، اور مشین جو ہے وہ کوئی انسان نہیں ہے کہ وہ اللہ کا نام لے، اس لیے مشین سے ذبح کیا ہوا جانور وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اب یہ چیز جو ہے موجودہ دور میں اور آئندہ کو دیکھیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، آئندہ تو اب شب مشینیں ہی کریں گی، لیکن اس کے لیے پھر جو محتاط اور محقق علماء ہیں انہوں نے بعض شرائط مقرر کی ہیں کہ ان شرائط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مشینی ذبیحہ بھی جائز ہوگا۔ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ایک تو مشین کا جو آپریٹر ہے، جو اس کو چلانے والا ہے، وہ مسلمان ہو اور وہ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس مشین کو چلائے، اور درمیان میں بھی پھر اب یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ وہ تیزی سے جا رہی ہیں، مرغیاں اتنی تیزی سے جا رہی ہیں کہ ہر ایک پہ پڑنا امپاسبل، ناممکن ہے، تو اس کے لیے پھر یہی ہے کہ وہ چلانے والا مسلمان ہو اور وہ اللہ کا نام لے کر اس کو چلائے اور درمیان میں پڑھتا رہے۔ تو اب اس صورت میں پھر اس پر قیاس کیا گیا کہ مثلا جس طرح ایک لمبی چھری ہے تو ایک نہیں 2 3 4 5 جانور مرغیاں رکھی ہوئی ہیں اور ایک ہی دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر کا وہ ساریاں ذبح ہو جائیں گی، ایک ہی دفعہ ایک ہی چھری سے ایک ہی، تو اس پہ قیاس کرتے ہوئے مشین کے ساتھ اگر ان شرائط کے ساتھ ذبح کیا جائے تو وہ ذبیحہ حلال ہوگا، اس کا کھانا جائز ہوگا، یعنی مسلمان اس کو چلانے والا ہو، آپریٹر مسلمان ہو اور وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو چلائے اور درمیان میں پڑھتا رہے، تو چاہے ہر جانور پہ وہ نہ پڑھا جائے کیونکہ وہ ناممکن ہے، ہو بھی نہیں سکتا، تو بہرحال اس صورت میں اس کا کھانا جو ہے وہ جائز ہوگا۔ اب مردار جو ہے وہ حرام ہے، لیکن کچھ جانور مثلا مچھلی جو ہے، مچھلی کا یہ ہے کہ مچھلی کو جب زندہ پکڑا جائے تو اس کا ذبح یہی ہے کہ اس کو پکڑ لیا، اب وہ جب پانی سے نکلے گی تو تھوڑی دیر کے بعد وہ خود بخود مر جائے گی، اس کا کھانا جو ہے جائز ہے۔ اسی طرح 2 جانور، ایک ٹڈی اور ایک مچھلی، یعنی یہ مردار۔ اب اگر کوئی مچھلی خود بخود پانی میں مر جاتی ہے تو اس کا کھانا جائز نہیں ہوتا ہے، یعنی خود بخود مر کے پانی کی سطح پہ ابھر آتی ہے تو اس کا کھانا، ہاں سمندر نے باہر جب پھینکی ہے پانی کی لہر کے ساتھ، وہ سمندر سے دریا سے باہر آئی، پانی پیچھے چلا گیا، وہ وہیں پہ تڑپے گی اور ختم ہو جائے، اس کا کھانا جائز ہے، لیکن خود بخود مر کے وہ اگر آ جائے اوپر ابھر آئے تو اس صورت میں جائز نہیں۔ اس سلسلے میں ایک بڑی دلچسپ حدیث پاک ہے، یہ مسلم شریف اور بخاری شریف تمام کتابوں کے اندر ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حضرت ابو عبیدہ کی قیادت میں بھیجا، یعنی یہ ہجرت مدینہ کے بعد ابتدائی ایام کی بات ہے، ہم قریش کے قافلے کو تلاش کر رہے تھے، یعنی ایک دستہ ایک لشکر حضور نے بھیجا، زاد راہ میں ہمارے پاس صرف کھجوروں کی ایک تھیلی تھی، حضرت ابو عبیدہ ہمیں ہر روز ایک ایک کھجور دیتے تھے۔ راوی نے پوچھا آپ اس کھجور کو کس طرح کھاتے تھے؟ حضرت جابر نے کہا ہم اس کو اس طرح چوستے تھے جس طرح بچہ چوستا ہے، پھر ہم اس کے بعد پانی پی لیتے تھے، تو وہ ہمیں 1 دن اور 1 رات کے لیے کافی ہوتی تھی، یعنی اتنی مشکل وہاں خوراک کی کمی تھی، اور ہم لاٹھیوں سے درختوں کے پتے جھاڑتے پھر ان کو پانی میں بھگو کر کھا لیتے۔ ایک دن ہم ساحل سمندر پر گئے، وہاں کنارے پر ایک بڑے ٹیلے کی مانند کوئی چیز پڑی ہوئی تھی، ہم اس کے پاس گئے، دیکھا تو وہ ایک جانور تھا جس کو امبر کہا جاتا ہے، یعنی مچھلی تھی بہت بڑی، اتنی بڑی کہ دور سے ایک ٹیلا نظر آ رہا ہے،
تو وہ یعنی سمندر نے باہر پھینکی تھی، سمندر سے باہر آئے، پانی پیچھے چلا گیا تو وہ وہیں پہ رہ گئی۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ یہ مردار ہے، پھر کہا نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے اور اللہ کے راستے میں ہیں اور تم لوگ حالت اضطرار میں ہو، اس کو کھا لو۔ یعنی اصل میں تو یہ ہے کہ سمندری جانور اس صورت میں بھی حلال ہوتا ہے، لیکن یعنی اس وقت چونکہ یہ مسائل واضح نہیں ہوتے تو انہوں نے اپنے طور پر یہ اجتہاد کیا کہ یہ ہے تو مردہ لیکن ہم حالت اضطرار میں ہیں، مجبوری کی صورت میں ہم اس کو کھا سکتے ہیں۔ حالانکہ یعنی اب چونکہ مسائل واضح ہو چکے ہیں تو مسئلہ یہی ہے کہ سمندری مچھلی جو ہے جب خود بخود یعنی پانی اس کو باہر پھینکے اور پانی جب چلا جاتا ہے تو وہ مر جاتی ہے تو اس کا کھانا جائز ہے۔ منع اس کا ہے جو خود بخود مر کے سطح آب پہ ابھر آئے۔ اس میں بھی آگے پھر اختلاف ہے، فقہ حنفی کے مطابق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اس کو نہیں کھا سکتے، امام شافعی فرماتے ہیں اس کو بھی کھا سکتے ہیں۔ بہرحال یعنی یہ ان صحابہ کرام کا اجتہاد تھا۔ اچھا، حضرت جابر فرماتے ہیں ہم لوگ 300 تھے، 300 صحابہ کرام اس لشکر کے اندر شامل تھے، اور وہاں ہم 1 ماہ ٹھہرے تھے اور اس کو کھا کھا کر ہم موٹے ہو گئے۔ یعنی اتنا بڑا وہ جانور تھا، اتنی بڑی مچھلی تھی کہ 300 آدمی 1 مہینے تک اس کا گوشت کھاتے رہے، اور اتنا کھایا کہ فرمایا کہ ہم فربا ہو گئے، موٹے ہو گئے۔ فرماتے ہیں مجھے یاد ہے کہ ہم نے اس کی آنکھ کے ڈھیلے سے مشکوں سے بھر بھر کر اس جانور سے چربی نکالی تھی اور اس میں سے بیل کے برابر گوشت کے ٹکڑے کاٹتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ نے ہم میں سے 13 آدمیوں کو لے کر اس کے آنکھ کے ڈھیلے میں بٹھا دیا۔ آنکھ کا ڈھیلا اتنا بڑا کہ 13 آدمی اس کے اندر بیٹھ گئے، اور اس کی ایک پسلی کو کھڑا کیا یوں، اور سب سے بڑے اونٹ کی پیٹھ پر کچاوا کس کر اس کے نیچے سے گزار دیا۔ یعنی فارغ تھے نا، اور وہاں پہ تو یہ چیزیں یعنی اس کی آنکھ کے ڈھیلے میں 13 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی پسلی کٹی کو یوں کھڑا کیا اور بڑا اونٹ کچاوا کس کے اس کے نیچے، یعنی اتنا بڑا وہ جانور ہے۔ اور اس کے گوشت کو ابال کر ہم نے زیادہ راہ تیار کر لیا، یعنی ویسے تو وہ گوشت خراب ہو جاتا ہے اور ابال کے اس کو سپار کر لیا، اس کو یعنی رکھ لیا۔ فرماتے ہیں مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا یہ ایک رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمایا ہے، اور فرمایا کیا تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ ہے؟ اگر ہے تو ہمیں کھلاؤ۔ حضرت جابر کہتے ہیں پھر ہم نے اس میں سے کچھ گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور آپ نے اس کو تناول فرمایا۔ اب یہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو صحابہ کرام نے اجتہاد کیا تھا کہ یہ مردار ہے اور اضطرار کی صورت میں اس کا کھانا جائز نہیں، وہ ان کا اجتہاد تھا، ورنہ وہ چونکہ سمندری جانور ہے، مچھلی ہے، تو مچھلی جب سمندر یا پانی باہر پھینکے اس کو تو جب پانی واپس چلا جائے گا تو وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتی، تو وہ جب مر جائے گی تو اس کا کھانا جائز ہے۔ جس طرح انسان خود پکڑتا ہے اسی طرح وہ جو خود بخود سمندر زندہ باہر پھینکتا ہے وہ بھی اس کا بھی کھانا جائز ہے۔ صرف وہ نہیں کھا سکتے جو خود بخود مر کے پانی کے اوپر تیرنا شروع کر دیا، اس میں بھی آگے فقہاء کا اختلاف ہے، لیکن فقہ حنفی کے مطابق اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ یعنی مچھلی کا ذبح یہی ہے کہ اس کو جب ذبح یعنی زندہ پکڑ لیا یا خود بخود وہ زندہ باہر آ گئے اس کے بعد مر جائے تو اس کا کھانا جائز ہے، اس کے لیے اور کوئی اس کے ذبح کی صورت نہیں ہے یا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جانور جن کو تم نے اپنے طور پر ذبح حرام قرار دے دیا ہے، تمہارے کہنے سے وہ حرام نہیں، حرام یہ چیزیں ہیں مردار، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ، پس جو
مجبور ہو گیا غیر باغ ولا عادن، نہ تو وہ حد سے بڑھنے والا ہو نہ ہو خواہش سے کھانے والا ہو، فلا اسم علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی مجبوری کی صورت میں حرام کھایا جا سکتا ہے۔ اب اس کی مجبوری کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ صورت ہے کہ اتنی زیادہ بھوک ہو کہ انسان کو جان کا خطرہ ہو یا بیمار ہو جانے کا خطرہ ہو، تو اب اس صورت میں حرام کھایا جا سکتا ہے، لیکن اتنا ہی جس سے جان بچ جائے، اس سے زیادہ نہیں۔ اسی طرح پیاس کی شدت ہے اور کوئی پینے کی چیز جائز اور حلال نہیں ہے، تو جان بچانے کے لیے کوئی حرام مشروب، یعنی جس کا پینا، کوئی بھی مشروب جس کا پینا جائز نہیں ہے، چاہے وہ شراب ہو کوئی اور ہو، یعنی اتنا اس سے پی سکتے ہیں جس سے جان بچائی جا سکے۔ اور اضطرار کی اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ کسی کے لیے یعنی کوئی ایسی دوا ہے جو حلال اور جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن اسی سے جان بچائی جا سکتی ہے، اور کوئی ماہر تجربہ کار جب ڈاکٹر حکیم طبیب کہے بھی اسی سے جان بچ سکتی ہے، تو اس صورت میں یعنی اس کو یہ بھی اضطرار میں ہے، مجبوری میں، اس صورت میں اس کو یعنی اس سے جان بچا سکتے ہیں۔ اب اس کی اضطرار کی صورت ایک اور بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی آدمی کسی کو مجبور کرے حرام کھانے یا پینے پر، اور اس کو جان سے مار دینے یا زخمی کرنے یا نقصان پہنچانے کا دھمکی دے، اور وہ جانتا ہو، دیکھتا ہو، سمجھتا ہو کہ اگر نہیں کروں گا تو یہ جو کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا، کر سکتا ہے، تو یہ بھی ایک اضطرار کی صورت ہے۔ یعنی اس صورت میں بھی اس کے لیے حرام کا کھانا یا پینا جائز ہوگا۔ یعنی جب یعنی بھوک پیاس نہیں ہے یا علاج کے لیے نہیں ہے، لیکن کوئی آدمی اس کو حرام کھانے پر مجبور کر رہا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کو یعنی وہ حرام کھانا یا پینا جائز ہوگا جب اس کو جان کا خطرہ ہو یا سخت نقصان پہنچانے کا خطرہ ہو، کوئی کہہ رہا ہے اور سمجھتا ہو کہ یہ کر گزرے گا، تو اس صورت میں یعنی وہ اس حرام کو کھا اور پی سکتا ہے۔ اسی طرح یعنی اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے رمضان شریف کا، کوئی آدمی اس کو مجبور کرتا ہے اور اس کو خطرہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے کر گزرے گا، جان سے مار دینے یا اس کو نقصان سخت نقصان پہنچانے کا وہ کہہ رہا ہے، تو یہ بھی حالت اضطرار میں ہوگی۔ اس صورت میں اگر اس نے کھا لیا تو اس کا روزہ تو جاتا رہے گا، لیکن اس پہ کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا ہوگی، یعنی اس کے بدلے میں اس کو ایک ہی روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو یہ اضطرار کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی بھوک پیاس اتنی شدت کی ہو کہ جان کا خطرہ ہو اور صرف جان بچانے کے لیے اس حد تک کھانا پینا وہ اس میں جائز ہے۔ علاج کے لیے کوئی اور چیز نہ ہو، صرف حرام چیز جو ہے اسی سے علاج معالجہ ہو سکتا ہے، اور کوئی ماہر حکیم ڈاکٹر طبیب وہ کہے بھئی اسی سے علاج ہو سکتا ہے، اسی سے جان بچ سکتی ہے، تو اس صورت میں بھی اس سے یعنی علاج کر سکتے ہیں۔ یا کوئی آدمی مجبور کرے کسی کو حرام کھانے پینے پر اور وہ جان سے مار دینے یا سخت نقصان پہنچانے کے دھمکی دے، اور وہ سمجھتا ہو کہ یہ ایسے کر گزرے گا جو کہہ رہا ہے، اس صورت میں بھی یعنی یہ سب اضطرار کی صورتیں ہیں۔ اور یہ تمام جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جہاں پر بھی بیان فرمایا، ہر جگہ پہ بعض میں پھر یہی فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ، پس جو مجبور کیا گا غیر باغ والا عادٍ، حد سے بڑھنے یعنی ضرورت سے زیادہ نہیں اور خواہش سے نہیں، تو اس صورت میں یعنی یہ جائز ہے، فلا اسم علیہ، اس صورت میں اس پہ گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، وہ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا، من الکتاب کتاب، یعنی یہودی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، حضور کے اوصاف، حضور کی خوبیاں جو ان کی کتابوں میں مذکور تھیں، ان کو چھپا رہے تھے۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، دنیا کا حقیر مال جو ہے ان کے بدلے میں لے کر وہ حضور کے اوصاف کو چھپاتے تھے۔
اب یہ یہودی ہوں یا کوئی مسلمان ہو، اگر کوئی مسلمان بھی حضور کے اوصاف چھپاتا ہے یا کہ یعنی قرآن پاک شریعت مطہرہ کی کوئی بات اپنے فائدے کے لیے، اپنے مقصد کے لیے وہ چھپاتا ہے، تو وہ سب اس وعید کے اندر شامل ہوں گے۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ نہیں کھا رہے اپنے پیٹوں، نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں کو مگر آگ سے۔ یعنی یہ جو دنیا کا مال لے رہے ہیں اور دنیا کی خاطر اللہ رسول کے احکام کو چھپاتے ہیں، تو یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا۔ یہ اس کلام سے مراد نرمی اور رحمت کا کلام ہے، ورنہ تو مجرموں کو جھڑکنے کے لیے بطور زجر و توبیخ جھڑکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کلام فرمائے گا، لیکن یہاں کلام سے مراد ہے جو نرمی اور رحمت کا کلام ہے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ان کو پاک کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، وہ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو لے لیا مغفرت کے بدلے میں۔ یعنی ان کے لیے موقع تھا کہ وہ ہدایت حاصل کریں، لیکن انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کیا۔ وہ مغفرت حاصل کر سکتے تھے، لیکن اس کے بدلے انہوں نے عذاب کو اختیار کیا۔ فما اصبرہم علی النار، تو کس نے ان کو دلیر کر دیا آگ پر؟ یعنی کتنے دلیر ہیں کہ آگ کو لے رہے ہیں، جنت کو چھوڑ کر جہنم کو اختیار کر رہے ہیں، یعنی ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کیا، اور مغفرت حاصل کر سکتے تھے لیکن انہوں نے عذاب کو حاصل کیا۔ تو کتنے دلیر ہیں آگ پر؟ کس چیز نے ان کو دلیر کر دیا آگ پر؟ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اتاری حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور وہ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں، لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، وہ دور کے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا حق کے ساتھ، لیکن لوگ اس میں شک و شبہ میں مبتلا ہیں اور اس کے اندر اختلاف کر رہے ہیں، اور خود بھی اس سے دور ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم